بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ الحمدللہ گزشتہ چند دنوں سے ایک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، اور چند دنوں کے بجائے اگر یہ کہا جائے کہ آج اس کا کتناواں دن ہے رمضان کا؟ 27واں دن ہے۔ 27 دن سے مسلسل یہ مہینہ اور اس کے سائے میں ہم لوگ اپنی ساری سرگرمیوں کو انجام دے رہے تھے۔ اب یہ مہینہ کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ گنتی کے گھنٹوں کے بعد ہم سے جدا ہوگا۔ ہم اپنے متعلق سوچتے ہیں تو آنے والے سال میں یہ مہینہ اور یہ مبارک جمعہ اور یہ جمعۃ الوداع ہم میں سے کتنوں کو نصیب ہو سکتا ہے، کتنے اللہ کے پاس پہنچ سکتے ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ گزشتہ کئی ایک اللہ کے بندے، ہمارے اپنے بھی، پہچان کے بھی، رشتہ دار بھی، ملت کے کئی لوگ ہمارے ساتھ اس مبارک گھڑیوں میں ہوں گے۔ آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں تو بھی ان کے لیے دعا کریں گے، اور نہیں جانتے ہیں تو بھی ان کے لیے بولیے نا دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان کی جو عبادتیں رہی ہوں گی اللہ اس کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ اور یہ جمعۃ الوداع آنے والے سال میں بھی آتا رہے گا۔ ہمارے اپنے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم صرف اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پوری ملت اسلامیہ کی، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کے رہنے والے ہوں، آج جب کہ لوگ ملت اسلامیہ کو بحیثیت مسلمان کے قبول نہیں کر رہے ہیں، برداشت نہیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العالمین ملت اسلامیہ کے بزرگوں، جوانوں، بوڑھوں، بچوں، نوجوانوں، نونہالوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ یہ نظام ان لوگوں کے بھروسے نہیں چلے گا جن کے سروں پر بال نہیں ہے اور جن کے پاس پورا کپڑا نہیں ہے، جن کے نہ آگے کوئی آل ہے نہ پیچھے کوئی اولاد ہے۔ یہ نظام رب کائنات کے اعتبار سے کائنات کا نظام چلتا ہے، چل رہا ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی تعداد مسجد میں جمع ہے اور چند ایک لوگ اپنے ہاتھ پہ کالی پٹیاں باندھے ہوئے ہیں۔ یہ کالی پٹیوں کا معاملہ کیا ہے؟ یہ ہمارے وہی خیر خواہ، وہی ظالم، وہی مردود ملعون، وہی ناکارہ
اور کیا کیا کہا جائے روزہ ہے، یہ انہی کا دیا ہوا تحفہ ہے کہ ہم آج اپنے ہاتھوں پر، یہ الگ چیز ہے کہ پوری طریقے سے میسج کنوے نہیں ہوا، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن اگر معلوم ہوتا تو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا ایمان والا بندہ ہوگا جس کے بازو پر کالی فیت نہیں ہوتی۔ بھئی سب لگائے ہوئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ میسج کنوے نہیں ہو سکا، ہم نہیں پہنچا سکے، ہم پورے نہیں پڑھے، ہم مجرم ہیں، قصوروار ہم ہیں، ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو اعلان کرنا چاہیے تھا نہیں کرے۔ اللہ معاف فرمائے، جتنے لوگوں نے بھی پروٹیسٹ کے طور پر یہ کام کیا ہے تو یہ کالا فیتا باندھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے آبا اور اجداد کی وہ پراپرٹیاں جن کو وقف کے نام سے ہم جانتے ہیں، اورنگ آباد شہر میں اگر یہ کہا جائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس ہی جو ہے ہیڈ آفس ہے، وقف کی پراپرٹی ہے، اس سے لگ کر آگے کالج ہے، وقف کی پراپرٹی ہے، یہ نالے کے اس پار وقف کی پراپرٹی ہے، آگے کا کالج ہے، سیدھے اگر ہم دیکھیں تو دواخانہ، اور اس سے آگے دلی گیٹ تک اور ہڑکوں تک اور کہاں تک چلے جائیں، کئی سرکاری عمارتیں ہیں۔ یہ تو موقع آئے گا تو لسٹ بھی دی جا سکتی ہے، اس پر بولا بھی جا سکتا ہے، ابھی تو ولا سے متعلق کچھ گفتگو آپ حضرات سے کرنا ہے۔ بے شمار وقف کی پراپرٹیاں ہیں جس پر سب سے پہلے تو ملت کے کچھ لوگوں نے ڈاکہ ڈالا، وہ اس میں کے بہت سارے نہیں ہیں، لیکن میں ان کے لیے کچھ نہیں بولوں گا، میں دعا بھی نہیں کر سکتا ان کے لیے، بہت نقصان پہنچایا اور راستہ بتایا، اور اب ہول سیل میں اس وقت کی جو موجودہ نکمی سرکار ہے، موجودہ جو فساد پھیلانے والی سرکار ہے، وہ مسلمانوں کی وقف کی پراپرٹی کو پوری طریقے سے ناجائز طریقے سے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے مساجد حالات کا شکار ہوں گے، مدارس حالات کے شکار ہوں گے، ہمارا وہ ادارہ جس کے ذریعے سے کچھ غریبوں کی، یتیموں کی، یہ الگ چیز ہے کہ مہاراشٹر وقف بورڈ کے اندر وہ ساری فیسلٹیز جو ہم نے 1993 پنجاب وقف بورڈ کے اندر جا کر کے دیکھی تھی، اور وہاں کا جو اس سال کا ہم نے کتابچہ حاصل کیا تھا، وہ جو سہولتیں ہیں اور جس کام کو پنجاب وقف بورڈ انجام دیتا تھا، وہ تصور بھی ہمارے پاس مہاراشٹر میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو یہ ہے کہ اب یار بیماری ہے، شوگر کا مریض ہوں، کچھ چیزیں نکل جائیں گی، روزے کا معاملہ ہے، تو چاہتا ہوں کہ زیادہ غصے میں نہیں آنا۔ اب شوگر ہونے کے بعد خود بھی پتلا ہو جاتا ہے، اللہ کرم ہے دیا اس نے، ہم تو شکر ہی ادا کرتے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میرا مقصد کہنے کا کیا ہے۔ بہت نقصان پہنچایا، ایک ایک نام ہمارے سامنے ہے، ایک ایک نام، لوکل پر بھی اور آل انڈیا لیول پر بھی۔ خیر ہم لوگ اس کے تحفظ کے لیے علامتی طور پر ایک غم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے کالے فیتے باندھے ہیں، یہ ہمارے آبا اور اجداد کی پراپرٹی ہے۔ تمہارے باپ دادوں کے پاس تو کپڑے ہی نہیں تھے، تمہارے پاس کیا تھا؟ یہ ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی ہے، اور اگر اس کو لینے کے لیے تم لوگ کوئی اقدام کرو گے تو جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے، یہ بات میں بیماری سے مغلوب ہو کر یا روزہ لگ رہا ہے بول کر دھوپ لگ گئی نہیں بول رہا ہوں، پورے ہوش میں ممبر رسول سے بول رہا ہوں کہ اگر وقف کو بچانے کی، وقف کی پراپرٹیز کے تحفظ کی اگر بات آتی ہے اور اس سے ہم سے یہ مطالبہ اس کے متعلق کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے پیسے کی، آپ کے وقت کی، آپ کی صلاحیت کی، بلکہ آپ کی جان کی قربانی مطلوب ہے اس کے تحفظ کے لیے، تو کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ میں تو تیار ہوں، اللہ اکبر۔ آپ لوگ بتائیے،
کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے ارے ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی ہے، تم چور کون؟ کھلا بول رہا ہوں میں، لکھو، نوٹ کرو، ٹیپ کرو، ویڈیو بناؤ اور کاروائی کرو۔ بہت ہو گیا، بہت کر لیے، ابھی بھی ہم یہ بول رہے ہیں جمعۃ الوداع ہے، ابھی بھی ہم صبر کر رہے ہیں، اپنے اکابر علماء کی طرف دیکھ رہے ہیں، ورنہ ناگپور میں تم کو معلوم پڑ چکا ہوگا، ناگپور خالی نہیں جاتا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ بہت ہو گیا، کب تک ستاؤ گے؟ تو بیٹا بہت مستی میں مت آؤ، ہمارے دم خم سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ کھلا آسمان، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، اور یہ اجالا، یہ روشنی، یہ بازاروں کی چمک اور دمک، کیا ہم نے نہیں سنا کہ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا اس کائنات میں باقی رہے گا، رب کائنات اس پورے کائنات کے نظام کو چلائے گا، ورنہ ایک اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا تو یہ سارا سسٹم دھرم برہم ہو جائے گا۔ یہ تو ہمارے طفیل ہے، ہماری دین ہے، ہم نے تم کو بھیک میں دیا ہے، تم اس کے اندر مزے اڑا رہے ہو اور آج سب کچھ تمہارے پاس ہے، لیکن ہماری ان آنکھوں نے اور ہمارے اس دماغ نے ایسی بہت ساری چیزیں دیکھی بھی ہیں اور پڑھی بھی ہیں کہ ان سے بڑے بڑے ظالم آئے، عجیب عجیب انداز میں تاریخ نے ان کو دہرایا ہے، قرآن میں بھی کئی جگہ پر عجیب انداز سے ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ اہل ایمان کو تکلیف دینے والے یہ قتل اصحاب الاخدود نار ذات الوقود، یہ تذکرہ کیا ہے، کیسا ایمان والوں کو نقصان پہنچانے والے اور تکلیف دینے والے تھے، لیکن یہ ابر، یہ بادل 29 اور ایک ہی دن کا رہتا، بہت لمبی عمر لے کے نہیں آتا، اگر 29 کا چاند نظر نہیں آیا، بادل نہیں ہٹا تو 30ویں کو ابر چھٹ جاتا اور چاند کلیئر ہو جاتا۔ تو یہ جو تمہاری عمریں ہیں اور تمہاری جو سرکاریں ہیں، یہ بہت لمبی عمر لے کر نہیں آئی بیٹا، بہت مختصر دن ہے، رب کائنات دیکھ رہا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو نیند نہیں آتی ہے، اونگ بھی نہیں آتی ہے، کائنات کی ساری چیزیں فنا ہوگی، ایک باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ زور سے بولیے، رب کائنات کی، اللہ رب العالمین کی۔ تو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، ہم اس احتجاج میں، اس پروٹیسٹ میں یہ کالے فیتے باندھے ہوئے ہیں اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، میں بھی چاہتا ہوں کہ چاہے چوکیدار ہوں یا تڑی پار، میرا اشارہ سمجھ رہے آپ، نوٹ کرنے والے نوٹ کریں میں کس کو کہنا چاہ رہا ہوں، آپ ہی کے آقا ہیں وہ، چاہے وہ چوکیدار ہو یا تڑی پار ہو، دعا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ان جیسے ظالموں سے کیسے نمٹنا ہے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہم تو صرف آمین کہہ رہے ہیں اور تیری طرف دیکھ رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، باہر نکل نہیں سکتے، ڈنڈا تیار ہے پولیس کا، گولیاں تیار ہے، قلمے ہیں، دیکھو نا ناگپور کا، کوئی لینا دینا نہیں، 75-76 جو نوجوان بے قصور ہیں، پہنچاؤ نا یہ رپورٹ کہ تحقیق کرو ان کی، چادر جلانے والا کون کلمے کی، آگ لگانے والا کون، نعرے لگانے والا کون، اور ان کا کیا لینے دینا، شروع کر دیا ہمارا گھر بھی توڑنا، آ گیا مہاراشٹر میں بھی، دیکھتے ہیں بیٹا، ابھی تو رمضان کے 2 دن باقی ہیں، سب مل کے دعا کریں گے انشاءاللہ، رب کائنات یہاں کے نظام کو تبدیل کر سکتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت چلا رہے تھے 18 میں کہ باہر نکال دیں گے دیش سے، یہاں رہنے نہیں دیں گے، NRC لائے، CA لائے، سب کچھ لائے، ہم نے اس وقت بھی اسی مسجد سے کہا تھا
کہ تم پارلیمنٹ کی کٹیا میں بیٹھ کے بول رہے ہو کہ ہم تم کو رہنے نہیں دیں گے. دیکھیں اللہ کیا چاہتا ہے. 64-65 کا وار اور وہ ریڈیو ہمارے کانوں میں ہے جو چل رہا تھا, وہ تفصیل میں نہیں جانا ہے. یہ بھی ہمارے سامنے تھا. بعد میں جب ڈنڈا چلا تو دکان بند, مکان بند, ریل بند, بائک بند, یہ بند, وہ بند, وہ بند, مندر بند, مسجد بند, گرجا بند, سب بند. اور بولے گھروں میں رہو, یہ تو ڈنڈے سے ماریں گے. کل تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تجھے رہنے نہیں دیں گے. آج یہ کیا ہوا؟ میرا رب یہ چاہتا ہے. میرا رب جو چاہتا ہے وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو. جتنے جراثیم اراکین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو جراثیم وہاں بیٹھے ہیں, وہ کچھ بھی چاہیں, ان کے چاہنے نہیں چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہم جذبات میں نہیں آ رہے ہیں, پبلک کو بھڑکا نہیں رہے ہیں, سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں, ادھیکاریوں کا منہ کالا نہیں کر رہے ہیں, ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنا رہے ہیں, پولیس پر پتھر نہیں برسا رہے ہیں. ہم تو صرف رب کائنات کی جانب دیکھ رہے ہیں بس. ہم زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, ہمارا دل گواہی دے رہا ہے. تمہارے جیسے ظالموں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. بیٹے بچنے والے نہیں ہیں. امت کا جوان بھی اور بوڑھا بھی اور بہنیں بھی اور بیٹیاں بھی اور بچیاں بھی اور بزرگ بھی, یہ سب کی سب دیکھ رہے ہیں. اور سب کی ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ تیرا دین باقی رہے, تیرے دین پر ہم آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں. اے اللہ تیرے گھروں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز اٹھے. اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ مندر مسجد, لوگ تو بھگوان کو کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں, یہ تو مسجد کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں. اے اللہ میں مسجد کی بقا چاہتا ہوں, مدرسے کی بقا چاہتا ہوں, میں اپنے خانقاہوں کی, قبرستانوں کی, اوقاف بورڈ کی جو ہے بقا چاہتا ہوں. لیکن ان کے دلوں میں اتنی دہشت ہے کہ 400 سال کے بعد بھی اس کے پیغام خراب ہو رہے ہیں. بیٹا ابھی تو ملت اتنی زندہ ہے, کوئی نکلا نہیں اس میں. لیکن اللہ رب العالمین کا اصول ہے, اس کی یہ سنت ہے کہ جب ظلم گزرتا ہے حد سے, جب ظلم گزرتا ہے حد سے, قدرت کو جلال آ جاتا ہے, اور فرعون کا جب سر اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. ابھی تو کوئی نہیں ہے, ابھی صرف دہشت وہاں سے ہے. کہاں سے؟ اشارہ کیا میں نے ادھر سے. کہاں سے دہشت ہے؟ بولیے نا. 400 سال ہو گیا. نیند حرام ہے, اکھڑوانے کے چکر میں. دیکھیں اللہ کیا چاہتا ہے. حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ, حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ, ان کا وقت اورنگ آباد میں بھی گزرا ہے. جائے مسجد کی ملکیاں جا کر کے دیکھیے, اس کے روموں سے معلوم کیجئے کہ وہ فتوے کہاں لکھے گئے. اس کے اوپر ہم کوئی زیادہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے. موقع آیا تو انشاءاللہ اس میں بھی ہول سیل میں ہم میدان میں رہیں گے, پیچھے رہنے والے نہیں ہیں. ہمارے بزرگان دین کی وہ آخری آرام گاہیں. ہم نے تو کبھی نہیں بولا کہ ہم کو تکلیف ہو رہی, ہم کو دشواری ہو رہی, کہ رات دن جو ہے چیخ پکار چل رہی ہے, لگا کر کے کوئی نہیں ہے وہاں پر, چیوٹی بھی نہیں ہے, لگا ہوا ہے, گونگا لگا ہوا ہے, گاڑی یہاں کھڑی ہے, لہسن وہاں بک رہا ہے, گاڑی ادھر لگی ہوئی ہے, پیاز وہاں بک رہی ہے, کہاں لگا ہوا ہے, آواز کہاں آ رہی ہے. ہم نے تو کبھی نہیں بولا, ہم کو تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی. تم کو کیوں کھجلی ہو رہی ہے؟ یہی سلسلہ چل رہا ہے میرے دوستو. ہندو مسلم مسجد مندر, کوئی تعمیری کام نہیں, ملک کی کوئی ترقی نہیں, کوئی روزگار نہیں, کوئی کارخانے نہیں. امپلائیز جو بیچارے کرمچاری, ان کا کیا حال ہے؟ کاروبار ستیاناش ہو چکا ہے. پوری رحمت برکت ختم ہو گئی, برکتیں ختم ہو گئی. 500 کی نوٹ تو دکھ رہی ہے, اب وہ نوٹوں پر بھی تبصرہ کرنا نہیں ہے, لیکن جا رہی ہے کیسی رحمت برکت, سب بالکل ختم ہو گئی. تو یہ سب دھندے چھوڑو, لوگوں کو روزگار پہنچاؤ, ترقی کے کام کرو. میڈیکل کے ذریعے ان کی کیا تکلیف آسانی پہنچا سکتے. یہاں جب گئے تو یہ کیمرہ بند, وہ انجیکشن نہیں, یہ دوا نہیں, یہ پورا کھرا لکھ کر کے دے. یہ سب نظام چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں چھوڑو, اور اللہ نے اگر دیا ہے, رب العالمین نے حکومت عطا کی ہے, اس کا یوز صحیح کرو. ورنہ کئی ایک آئے گئے, ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے. تم بھی کہاں ہوں گے, تمہارا بھی کوئی وہ نہیں ہے. ہم بددعا نہیں کر رہے ہیں, چیتاونی دے رہے ہیں, ہم آگاہ کر رہے ہیں.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ملا کہ بیچ میں کالا فیتا آ گیا، اس کے لیے اتنی باتیں آپ کو بتایا نہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ملا، ہم نے اپنے طور پر نہ چاہتے ہوئے بہت سے ایسے کام کیے جو نہیں کرنے چاہیے، بہت سے ایسے حلال کام تھے جس سے ہم کو منع کیا گیا، ہم رک گئے۔ ہم نے دن میں عبادت کی، روزہ رکھا، برائیوں سے بچتے رہے، جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اس کے خلاف ہم نے سازش نہیں کی، ناجائز کمایا نہیں، ناجائز خرچ نہیں کیا۔ کیے کیا؟ جو عبادت ہم پر فرض تھی 5 نمازیں، وہ 5 پڑھ کر ہم نے ایڈیشنل عبادت بھی کی، جس کو ہم نمازیں، کون سی نماز پڑھتے ہیں ہم رات میں؟ تراویح کی نماز، 30 رکعت تراویح۔ 4 پڑھنا ہے 4 پڑھو، میں ہمیشہ بولتا ہوں 8 پڑھنا ہے 8 پڑھو۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ دیکھو، میں 20 پڑھنے والا 20 کو ماننے والا، 20 پڑھنے والا 20 پڑھ رہا ہوں اور 20 پڑھوا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے 20 پڑھی۔ اے اللہ، ہم نے جس اعتبار سے بھی عبادت کی، جو بھی عبادت ہوئی، وہ جیسی بھی ہے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے ہماری ان عبادتوں میں کیا خامی رہی، کیا کوتاہی رہی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، یہ پردہ غیب کا معاملہ ہے، اس کو اسی طریقے سے رکھ۔ اور میری شروع سے اب تک، آج تک، اے رب العالمین، یہ وداعی جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے، میری ساری عبادتوں کو قبول و منظور فرما لے۔ اور بھی زور سے آواز میں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، دیکھ رہا ہے، نیند اور اونگ نہیں آتی ہے۔ کیسی بھی عبادت کی ہم نے، صدقہ بھی کیے، خیرات بھی کیے، غریبوں کو بھی دیا، برائیوں سے بچے بھی۔ اب صرف ایک نیت کریے اور ایک ارادہ کریے اور ایک دعا کریے آج کے اس جمعہ، وداعی جمعہ کے موقع پر، کہ اے اللہ، جو جھوٹ بولنا رمضان میں برا تھا، وہ رمضان کے بعد بھی برا ہے۔ جو دھوکہ دینا، ماں باپ کو ستانا، بیوی پر ظلم کرنا، بچوں پر ظلم کرنا، رشتہ داروں کو ستانا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، جو رمضان میں منع تھا، وہ رمضان کے بعد بھی منع ہے۔ تو اے اللہ، میری ان ساری عبادتوں کو قبول کرتے ہوئے اس کی برکت سے مجھے 11 مہینے اسی طرح برائی سے بچنے اور اچھائیوں کو عمل میں لانے کی، اے اللہ تو شکلیں صورتیں پیدا فرما دے۔ ماں باپ کا احترام کروں، 5 نمازیں پڑھوں، نکاح کروں، نکاح زنا کے قریب نہ جاؤں، اپنے ذہن میں سوچوں بھی نہ، غلط نہ کماؤں، غلط نہ کھاؤں، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کروں، بچوں کے ساتھ سلوک کروں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کروں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، برادران وطن کے علاوہ اسلام کہتا ہے کہ غیر مسلم برادران وطن کے ساتھ بھی آپ اپنے تعلقات کو اچھا کیجئے، اچھا رکھیے۔ کریں گے انشاءاللہ، یہ دعا کرنی ہے۔ آنے والا رمضان ہم میں سے کتنوں کو نصیب ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ رمضان آتے رہیں گے، رمضان جاتے رہیں گے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں صرف اپنی دیکھوں اور آپ اپنی دیکھیں کہ میری اپنی زندگی میں نے کتنے لائی ہے، میری زندگی کتنی ہے، کتنا میرا رزق لکھا ہوا ہے، کب تک میں اس کائنات میں رہنے والا ہوں، آیا میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھا رہا ہوں، یا میں اللہ کی ناراضگی مول لے کر کے ایسے کام کر رہا ہوں جس کے ذریعے سے میری اپنی پکڑ ہو سکتی ہے۔ میں اس چیز کو سامنے رکھ کر اپنے لیے بھی مانگوں، پوری ملت اسلامیہ کے لیے بھی مانگوں، اور خاص طور پر میں فلسطین کے ان بہنوں، بیٹیوں
اور معصوم بچوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے مانگوں میں رمضان کی خوشی میں اور عید کی خوشی میں ان کو ہرگز نظر انداز نہ کروں۔ اب تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دن میں روزہ ہے اور شام میں مرغن غذائیں ہیں، ایک سے ایک ذائقے ہیں پورے گرین بیلٹ میں اور دوسرے بہت سارے بیلٹ ہے اورنگ آباد شہر میں، کہاں بھی جا کر کے دیکھو تو ذائقہ جو ہے ہر جگہ پر موجود ہے۔ لیکن ان لوگوں کے متعلق سوچئے جن کو افطار میں پانی کا خطرہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ سورہ نساء کی آیت ہے غالباً حافظ صاحب، سورہ نساء کی آیت دیکھیے، یہ مدد کے لیے پکار رہی ہیں۔ کیا مدد لے آگے دے سکتے ہم ان کے لیے یہاں سے رمضان کے اس مہینے میں کہ ظالم جو ظلم کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نقصان میں ہے، مجروح ہو رہی ہے، زخمی ہو رہی ہے، شہید ہو رہی ہے، رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے، ہم ان کے لیے آسانی کی اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام اور یہ ہم کو کرنا چاہیے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں، اس کے آخری دنوں میں اور اس کے علاوہ بھی جب تک وہ سلسلہ چل رہا ہے، ان کے حالات کو سامنے رکھ کر ہم ان کے متعلق اور کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ دعا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اللہ رب العالمین کا بھی شکر ادا کریں کہ اس نے ہم کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اور اس مبارک مہینے سے انسان اپنا تھوڑا جائزہ لے کہ مہینہ جب سے شروع ہوا آج تک میں نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا، آج تک میں عبادتوں میں کتنا آگے رہا، کتنی میں نے دلچسپی سے عبادت کی، اللہ کے کلام کو کتنا پڑھا، کتنی مرتبہ میں ذکر میں بیٹھا، کتنی مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ ہر آدمی اپنا تھوڑا جائزہ لے، اور ابھی موقع ہے۔ ہم ابھی بھی اس بدائی جمعہ کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ جو کمیاں، جو خامیاں، جو کوتاہیاں، جو جانے انجانے میں ہم سے غلطیاں چھوٹی چھوٹی ہوئی ہے، اے اللہ تو اس کو اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے، اور آئندہ ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ پھر ہم تیرے غضب کو اور تیرے غصے کو بھڑکانے کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ جو ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، جو چیزیں خرچ کر رہے ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، تو صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، اس کا حصہ ہم کو بہرحال ملنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس سلسلے میں ہمیں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات اس میں صدقہ فطر کا معاملہ بھی ہے۔ صدقہ فطر بھی ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر سے متعلق عام طور پر لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب گھیوں کتنا دینا ہے، امام صاحب گھیوں کتنا دینا ہے۔ کیا خالی گیہوں ہے کیا اسلام میں؟ دوسری کوئی چیز نہیں ہے؟ جو چیزیں آپ کھاتے سال بھر، مغزیات کا استعمال ہوتا ہے، کاجو بادام کا استعمال ہوتا ہے، کھجور کا استعمال ہوتا ہے، جو کا استعمال ہوتا ہے، کشمش استعمال کرتے ہیں، اور کوئی چیز کھاتے ہیں، وہ دیجیے۔ اچھا، گیہوں میں بھی ایسا معاملہ ہے، اب جیسے کشمش ہے 3.5 کلو دیجیے، جو ہے، کھجور ہے، یہ استعمال کرتے دیجیے نا، مگر وہ بولے وہ 1100-1200 کی ہے، یہ 600-700 کا آ رہا بولے۔ گیہوں بولے اچھا ہے بولے، اور اب تو ظالموں نے کیا کرے کہ گیہوں بھی فری کر دی ہے، کوپن پہ فری مل رہا ہے نا، بولے وہ 10 کلو لا کے رکھ لو، اور وہ 2 کلو کے حساب سے کہا کہ 2 کلو نکال دو، 1.25 کلو اتنا ہی نکالو، اور کوپن کا کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ تو کھا رہے 30 والا 40 والا۔ پرسوں پوچھے بھائی کس سے کون سا گیہوں لیا ہے، کیا کھا رہے ہیں؟ بولے صاحب وہ بہترین گیہوں ہے، بولے 40 روپے ملا، 38.5 میں دیا بولے اس نے۔ اچھا، آپ 17 فطر نکالنا ہے تو بولے وہ کوپن کے ملے وہ نکال دیتا بولے۔ ایسا ظلم مت کرو یار، اللہ میاں بہت مارے گا ہے،
بچنے والے نہیں. تھوڑا سا اللہ رب العالمین صرف اگر غور کر لے, کوئی تکلیف نہیں دماغ میں, دانت میں, منہ میں کوئی زخم نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی نشان نہیں, بس درد ہو رہا ہے. ہاتھ اٹھانے میں درد, دانت کو چھوڑ دیجئے, تھوڑا سا ہاتھ میں درد ہوا, پیر میں درد ہوا, وہ تو ایکچوئل ہم لوگوں کو تو ہے. ہم ہی جان رہے ہیں کہ جوانی میں کیا تھا اور ابھی کیا ہے. تکلیف ہے. میرے بھائیوں, اللہ نے موقع دیا ہے, غنیمت جانیے, رب کائنات کا شکر ادا کیجئے, اور اچھے سے اچھا جو آپ دے سکتے ہیں, جو آپ کھا رہے ہیں, جو استعمال کر رہے ہیں, وہی اللہ رب العالمین کے ان بندوں کو دیجئے جو مستحق کہلاتے ہیں. تو فطر بھی, صدقہ فطر بھی آپ ادا کیجئے. گیہوں سے بھی ادا ہو جاتا ہے. 1.25 کلو کی اس کی مقدار بتائی گئی ہے. اس کے اتنی رقم یا اتنا گیہوں بھی نکال سکتے ہیں. جو بھی ہے, کھجور بھی ہے, کشمش بھی ہے, آپ یہ چیزیں بھی دے سکتے ہیں, اور اس کی قیمت بھی اللہ کے ان غریب بندوں تک پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پر بھی ہم کو خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ اس وقت ملکی حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. جن لوگوں نے مساجد کی اہمیت کو سمجھا ہے وہ مساجد کو ڈھا دینے کی بات کر رہے ہیں. ہم اہل ایمان ہیں, ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں. 5 نمازیں فرض ہیں. ہماری طالب علم کے زمانے میں 64-65 میں تبلیغ کا نیا کام شروع ہوا تھا. تبلیغ کا کام, جو جماعتیں آتی تھی تو ظہر میں اعلان کرنا کہ بھئی نماز کے بعد تھوڑی دیر رک جائیے. تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر وہ کوئی کھڑے ہوتے تھے اور بولتے تھے کہ بھئی دیکھو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو, اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو, ورنہ تم پر ایک ایسا ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا کہ تمہارے اچھے دعا مانگیں گے تو دعا قبول نہیں ہوں گی. تو ہم دیکھتے تھے, ہم یار کچھ بھی باتیں بول رہی ہے, سے کم بھاگ کر, اللہ معاف کرے. یہ اس زمانے کی بات ہے, ہوش نہیں تھا. بعد میں توبہ کی, معافی مانگی اللہ سے. ہم کچھ بھی بولتے. اس وقت تو ماحول خوشگوار تھا, چاروں طرف ہریالی تھی. اب تو دشکار میں 13واں مہینہ لگا ہوا ہے, ہر آدمی پریشان, مالدار بھی پریشان, جاگیردار بھی پریشان, دلدار بھی پریشان, بوڑھا بھی پریشان, نوجوان بھی پریشان, اور کنگال بھی پریشان. کیونکہ پابندی ویسی لگا دی ہے. کھانے پینے پر ٹیکس ہے, ضروریات کی فراغت پر ٹیکس ہے, دودھ لینے پر ٹیکس ہے, اس پر ٹیکس ہے. اب کیا کیا بولا جائے, نہ معلوم کہاں ٹیکس لگا دیا. اب وہ بھی چیز ناکافی ہو رہی ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے. ہم بولے بھائی اب یہ تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ والے جو علماء کرام کی ہدایت پر جماعت کی شکل میں نکل رہے تھے اور ابھی بھی نکل رہے ہیں, پوری دنیا میں چل رہا ہے. کچھ نظر بد کا کچھ تھوڑا بہت ہوا ہے معاملہ, لیکن پھر بھی یہ کام چل رہا ہے, حق کام ہے, اور اللہ کے دین کی طرف بلانے کا کام انشاءاللہ قیامت کے قریب تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. یہ کام چل رہا ہے کہ بھئی اس میں ظالم بادشاہ مسلط ہوا. ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل, لوگ تو 14 سے کاؤنٹ کر رہے ہیں, ہم تو 47 کے بعد سے دیکھ رہے ہیں. ظالم مسلط ہوا, دھیرے دھیرے ظلم بڑھتا گیا. جو دن گزر جا رہا ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. آنے والا سورج کیا میسج لے کر آئے گا, کیا پیغام لائے گا, کون سی مسجد کا معاملہ, کون سے مسلمان کا معاملہ, کس کی گرفتاری, کس کی لنچنگ, اور کون سا مدرسہ اور کون سی چیز, یہ کوئی نہیں بتا سکتا. ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسے پرفتن ماحول میں بھی اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے. ہم آزادی سے اپنی پسند کا لباس پہن رہے ہیں, اللہ کے گھروں کو تعمیر کر رہے ہیں, اور اللہ کے گھروں میں ہم بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر, حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں لگا رہے ہیں. یہ میرے دوستوں میرے اور آپ کے لیے ہے, ہم کو بلایا جا رہا ہے. اگر ہم آگے اور ہم آنے کے بعد پھر اجتماعی طور سے رب کائنات کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کریں تو پھر اللہ رب العالمین ہماری اس دعا کو کیا رد کرے گا؟
نہیں کرے گا. تو جمعۃ الوداع ہے، اب رخصت ہونے والا ہے جمعہ ہم سے رمضان کا، اس کے بعد بھی آئے گا. ہم جتنے وقت بچا ہوا ہے اتنی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اور پھر ایک مرتبہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جتنی بھی عبادتیں ہم نے کی ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں میں اگر کچھ تھوڑا بہت کمیاں خامیاں بھی رہ گئی ہوں گی تو اللہ رب العالمین اپنے فضل کرم سے ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرما لے. کریں گے دعائیں انشاءاللہ. اب ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہر مرتبہ ہمارے پاس اعلان ہوتا ہے کہ یہاں کتنے لوگ کھانا کھا رہے ہیں مولانا؟ 2000 لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور کوئی اس کا باقاعدہ سفیر نہیں ہے اور کہیں سے کوئی اس کو امداد بھی نہیں ہے. بس آپ حضرات جو جمعہ کے دن دیتے ہیں یا لا کر کے پہنچا دیتے ہیں، اسی پر یہ نظام برسوں سے چل رہا ہے. اس ماہ مبارک میں ہر نیکی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خاص طور پر اس وداعی جمعہ میں دینے کا کتنا ثواب آپ کو ملے گا. جو اب تک ہمارے بھائیوں نے یہاں کے کام میں تعاون کیا ہے، مدد کی ہے، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ دیا ہے، چندہ دیا ہے، کچھ رقم دی ہے، غلہ پہنچایا ہے، ہمیں سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان سارے خرچ کرنے کو قبول و منظور فرما دے، اور آئندہ بھی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے، جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے، ہم نیکیوں کو کمانے کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ کے گھروں کو ہم آباد کرنے کا کام کر رہے ہیں، جتنا بھی ہم سے بن سک رہا ہے ہم اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کا کام انجام دے رہے ہیں. اے اللہ، آئندہ بھی تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ تیرے وہ بندے جو یہاں پر علاج و معالجے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے کھانے کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں کچھ دینے سے اگر ان کے کھانے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم اپنے اس مال کو تیری رضا کے واسطے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے دینے کے واسطے تیار ہیں. بھئی تیار ہے انشاءاللہ؟ تیار ہے انشاءاللہ. آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے لیے اس کا آفس بھی حیالہ صلاح کی طرف، وہاں پر جا کر کے آپ ان کے لیے رسیدیں بھی بنوا سکتے ہیں، اور گھر جانے کے بعد اگر اور کچھ مزید دینا ہے تو آپ ان کے لیے بھی باقاعدہ یہاں پر لا کے سامان پہنچا سکتے ہیں. میرے دوستوں، بزرگوں، مرنے کے بعد تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یہی وہ نیک اعمال ہیں، یہی وہ نیکیاں ہیں، ہمارے اچھے کرم ہیں جو بینک آف اللہ میں یا رحمانیہ بینک میں فکس میں چلی گئی ہیں. اب یہ ہم کو مرنے کے بعد جب نیکیاں کم پڑے گی، جب ہمارے گناہ زیادہ ہوں گے، ہم کو ضرورت پڑے گی کسی کی مدد کی، تو اللہ رب العالمین نے جو فکس میں جمع کیا ہے وہ ہم کو مل جائے گا. اور اس وقت بندہ یہ سوچے گا کہ اے کاش میں نے اس سے زیادہ اللہ کی رضا کے لیے، جب مجھ کو اللہ نے زندگی دی تھی، میرے ہاتھ پیر چل رہے تھے، میرے پاس مال و دولت تھی، اگر میں نے اس وقت اس سے زیادہ خرچ کیا ہوتا تو آج اس کا پورا کی پورا فائدہ مجھ کو نصیب ہو جاتا. لیکن آج ہم کر لیں میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے فائدے کی بات ہے. اور دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین پورے ملک کی مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، عیدگاہوں کی، درگاہوں کی اور وقف پراپرٹیز کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. پورے ملک میں اور جہاں جہاں اہل ایمان بستے ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بہنیں بیٹیاں، بچے بچیاں، بوڑھے بھی ہیں، اللہ رب العالمین ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کی جائیداد کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اب وہ شیطان یو پی سے نکل کے شیطان مہاراشٹر میں داخل ہو چکا ہے، اور اس نے پہلا حملہ ناگپور میں کیا ہے. بیٹے اس وقت تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، رب العالمین دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کی جائیدادوں کی، ان کی پراپرٹیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور جو بندے
اللہ کے جو بندے غلط مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان بندوں کو غلط مقدمات سے نکلنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائے، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال مقام پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایک مہینہ ہمارا عمل رہا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، جن برائیوں کو ہم نے برا سمجھا، برائی سے بچے رہے، اللہ رب العالمین سے آج کے جمعہ کے حوالے سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو زندگی کے آنے والے سال کے 11 مہینے رمضان تک اسی طرح برائیوں سے بچتے ہوئے اچھائیوں پر عمل کرنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ یہ چند باتیں اس وقت جمعہ کے موقع سے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کو دیگر بندگان خدا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب